کلپ نمبر 1499۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ حجرات کی آیت نمبر 13 سے 14 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ ترجمہ، اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہیں قومیں اور قبیلے بنایا تاکہ تم آپس میں پہچان رکھو۔ بے شک اللہ کے یہاں تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے۔ بے شک اللہ جاننے والا خبردار ہے۔ یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی۔ اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور ارشاد فرمایا، اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد حضرت آدم علیہ السلام اور ایک عورت حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا سے پیدا کیا۔ اور جب نسب کے اس انتہائی درجے پر جا کر تم سب کے سب مل جاتے ہو تو نسب میں ایک دوسرے پر فخر اور بڑائی کا اظہار کرنے کی کوئی وجہ نہیں۔ سب برابر ہو اور ایک جد اعلیٰ کی اولاد ہو، اس لیے نسب کی وجہ سے ایک دوسرے پر فخر کا اظہار نہ کرو۔ اور ہم نے تمہیں مختلف قومیں، قبیلے اور خاندان بنایا تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کی پہچان رکھو اور ایک شخص دوسرے کا نسب جانے، اور اس طرح کوئی اپنے باپ دادا کے سوا دوسرے کی طرف اپنے آپ کو منسوب نہ کرے، نہ یہ کہ اپنے نسب پر فخر کرنے لگ جائے اور دوسروں کی تحقیر کرنا شروع کر دے۔ یاد رہے کہ دنیا میں وہ امور اگرچہ کثیر ہیں کہ جن کی وجہ سے فخر و تکبر کیا جاتا ہے، لیکن نسب ان میں سب سے بڑا امر ہے، کیونکہ مال، حسن اور بزرگی کی وجہ سے کیا جانے والا تکبر ہمیشہ نہیں رہتا، بلکہ ان چیزوں کے ختم ہونے پر تکبر بھی ختم ہو جاتا ہے، جبکہ نسب کی وجہ سے کیا جانے والا تکبر ختم نہیں ہوتا، اس لیے یہاں بطور خاص اسے ذکر کیا گیا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے یہاں تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے۔ آیت کے اس حصے میں وہ چیز بیان فرمائی جا رہی ہے جو انسان کے لیے شرافت و فضیلت کا سبب ہے اور جس سے اسے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عزت حاصل ہوتی ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تم میں سے زیادہ عزت والا وہ شخص ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں جاننے والا اور تمہارے باطن سے خبردار ہے۔ شان نزول، حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ کے بازار میں تشریف لے گئے۔ وہاں ملاحظہ فرمایا کہ ایک حبشی غلام یہ کہہ رہا تھا، جو مجھے خریدے اس سے میری یہ شرط ہے کہ مجھے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اقتداء میں 5 نمازیں ادا کرنے سے منع نہ کرے۔ اس غلام کو ایک شخص نے خرید لیا، پھر وہ غلام بیمار ہو گیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے تشریف لائے۔ پھر اس کی وفات ہو گئی اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس کی تدفین میں تشریف لائے۔ اس کے بارے میں لوگوں نے کچھ کہا تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ ترجمہ، دیہاتیوں نے کہا، ہم ایمان لے آئے۔ تم فرماؤ، تم ایمان تو نہیں لائے، ہاں یوں کہو کہ ہم فرما بردار ہوئے اور ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو گے تو تمہارے اعمال سے کچھ کمی نہیں کرے گا، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ قالت الاعراب آمنا، دیہاتیوں نے کہا ہم ایمان لے آئے۔ شان نزول، بنو اسد بن خزیمہ کے کچھ لوگ خشک سالی کے زمانے میں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام کا اظہار کیا۔ ان لوگوں نے مدینے کے راستوں میں گندگی پھیلائی اور ان کی وجہ سے وہاں غلے کے دام بڑھ گئے۔ دوسری طرف صبح و شام رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آ کر اپنے اسلام لانے کا احسان جتاتے اور کہتے، ہمیں کچھ دیجیے۔ ان کے بارے میں آیت نازل ہوئی اور ارشاد فرمایا گیا، دیہاتیوں نے کہا ہم ایمان لے آئے۔ اے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، آپ ان سے فرما دیں، تم سچے دل سے ایمان تو نہیں لائے، ہاں یوں کہو کہ ہم ظاہری طور پر